نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ دخان کا آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قریش مکہ کو بہت ہی بہترین اور عمدہ انداز میں اپنے ظلم و شرارت سے باز آنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور انہیں تنبیہ کے طور پر فرعون اور ان کے مظالم کی داستان سنائی ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہتیرا سمجھایا اور ظلم و شرارت سے باز رکھنے کی ہدایت کی، لیکن جب اسے سمجھ نہ آئی تو پھر اللہ نے اس کو اور اس کے لاؤ لشکر کو دنیا ہی میں سخت ترین سزا سے دوچار کیا۔ بالکل اسی طرح یہ قریش، یہ سردار، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کر رہی ہے، تشدد کا راستہ اپنائے ہوئے ہے، اور اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر کرنے کی بجائے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہیں ہم مہلت دے رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان کے اوپر آسمان دھواں بن کر ظاہر ہوگا۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس، دنیا میں بھی وہ دھواں ان کو ڈھانپ لے گا، اور یہ بہت بڑا دردناک قسم کا عذاب اور سزا ہوگی۔ اس وقت یہ پکاریں گے، روئیں گے کہ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا ملے، ہم اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، لیکن کہاں جن کی صلاحیت ہی مسخ ہو چکی ہوں، جن کے اندر خیر کو قبول کرنے کی استعداد ہی باقی نہ رہی ہو، وہ کہاں اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزا پھر ان پر آئی، اور پھر سب سے دنیا کی جو بڑی سزا جس میں ان کا صفائی ہو گیا، جس کو بطشۃ الکبریٰ سے قرآن نے تعبیر فرمایا کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، پھر ہم ان کی ایک بڑی پکڑ اور گرفت کریں گے۔ اور وہ بدر کے میدان میں ہوئی کہ یہ سارے ظالم اس میں ہلاک ہوئے۔ ایک تو یہ دنیا کی سزا ہے، ظالموں کو ملتی ہے، اور ایک ان کے لیے اللہ نے کل قیامت کے دن سزا تیار کر رکھی ہے۔ قیامت کا نظریہ اور عقیدہ یہ بنیادی عقائد میں سے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دنیا کے ظالم طاغوتی طاقتوں کو خبردار کیا جائے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو تم یہاں مظالم ڈھا رہے ہو، بدماشیاں کر رہے ہو، یا جو تم عیاشیاں کر رہے ہو، اس کا کوئی تمہیں حساب و کتاب نہیں دینا ہوگا۔ جو غریب کا تم خون چوس رہے ہو تو اس کا کوئی تمہیں حساب نہیں دینا ہوگا۔ یقیناً اللہ نے ایک دن حساب کا مقرر کیا ہے۔ یہ تو اس کی حکمت کی منافی ہے کہ انسانوں کو ایسے ہی بیکار اور آزاد چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے پھرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک دن اللہ نے طے کر رکھا ہے جہاں مظلوموں کو ان کا بدلہ دلایا جائے گا، ظالموں سے انتقام لیا جائے گا۔ اس دن جو ظالموں کو اللہ نے سزا دینی ہے اس کا کچھ قدر تذکرہ کی ہے، وگرنہ تو اس دن کی سزا بڑی ہی کٹھن اور خطرناک ہوگی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، کہ ان کو کھانے کے لیے زقوم درخت وہ ان کو کھلایا جائے گا۔
خوراک ان کی زقوم درخت ہوگی جو انتہائی کسیلا اور کڑوا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دنیا میں تھور کے درخت کی سی ہے، جس کا نہ کوئی پھل ہوتا ہے نہ کوئی پتا ہوتا ہے، انتہائی کڑوا درخت ہوتا ہے۔ تو وہ درخت زقوم کا وہ ان کی خوراک بنے گا۔ اور طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کے لیے کھانا ہے، اس کو کھائیں گے۔ اور اوپر ظاہر ہے جب انسان کوئی اس طرح کی خوراک کھاتا ہے تو لقمہ گلے میں اٹک جاتا ہے، اور اس کو نیچے اتارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کالمہل یغلی فی البطون، یہ کھانا ہی اولاً تو ایسا ہوگا کہ یہ کھائیں گے اندر بجائے راحت پہنچانے کے۔ وہ جب جسم میں کھانا اترے گا زقوم کا تو وہ جسم میں یوں جوش مارے گا جیسے کہ سیاہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے نا، اس طرح ان کی حالت ہوگی۔ وہ کھانا کھا کر ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کالمہل، مہل پگھلی ہوئے تانبے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح تیل، کالا تیل جب اس کو خوب پکایا جائے تو اس کی جو نیچے تلچھٹ ہو جاتی ہے نا، پھوکٹ جو اس کا ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس تانبے، پگھلی ہوئے تانبے کی طرح یا پھر اس سیاہ تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ بن جائے گا، اور یغلی فی البطون، پیٹ میں یوں وہ جوش مارے گا، ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا اور پکے گا اندر جا کر، یعنی راحت نہیں پہنچائے گا، الٹا تکلیف پہنچے گی اور اذیت کا باعث بنے گا۔ کغلی الحمیم، ایسے جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، کغلی الحمیم۔ اور حکم ہوگا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو، اس بدماش کو۔ یہ دنیا میں اپنی حکومت کے بل بوتے پہ، اپنے عہدے کے بل بوتے پہ، اپنے سرمایہ اور دولت کے بل بوتے پہ یہ بڑا بنا پھرتا تھا، اس کو پکڑو اور پکڑ کر اس کو گھسیٹو اور جہنم کے درمیان میں پھینک دو۔ فاعتلوہ، اعتلا کہتے ہیں گریبان سے پکڑ کر کسی کو کھینچنا، گھسیٹنا، تو اس کو پکڑ کے گھسیٹو اور جہنم کے درمیان میں سواء الجحیم میں پھینک دو۔ ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر، سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی عذاب دینے کے لیے ڈالو۔ پانی اوپر سے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ کھانا زقوم کا، وہ اندر گیا، اس نے ایک عجیب ہلچل مچا دی۔ وہ اندر جا کر بجائے راحت دینے کے اس نے ہر ایک چیز کو جلانا شروع کر دیا۔ اب اندر جل رہا ہے، پانی طلب کریں گے تو ان کو پانی اوپر سے، یعنی سر کے اوپر سے انڈیل کر ان کے منہ میں ڈالا جائے گا، اور وہ پانی بھی انتہائی کھولتا ہوا ہوگا جی۔ تو وہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم صبوا فوق رأسی، ان کے ڈالو تو منہ میں ہی، لیکن یہ کہ اس سر کی طرف سے اوپر اسے ڈالو ان کے منہ میں، اور وہ بھی حمیم، کھولتا ہوا پانی ڈالو، من عذاب، یہ ان کو عذاب اور سزا دینے کے لیے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا اس جہنمی کو، اس بدماش کو، اللہ کے فرشتے کہیں گے ذق، اللہ کی طرف سے فرمائیں گے مزہ چکھ، ذق، یہ مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو دنیا میں بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، بڑا میں باعزت ہوں، بڑا میں کریم ہوں، بڑا عزیز ہوں، تو بڑا چودھری بنا پھرتا تھا، بڑا سیٹھ بنا پھرتا تھا، بڑا تو ملک بنتا تھا، بڑا حکمران، اور بڑا تو تم تراک اور پروٹوکول کے ساتھ تو زندگی ٹھاٹھ باٹ کی گزارتا تھا، انت العزیز الکریم تھا۔ آج یہ تیری ذلت، تیری رسوائی، تو نے اپنے اس عہدے کا غلط استعمال کیا، اپنی عزت اور شہرت کو تو نے بدماشی کے لیے استعمال کیا۔ تو ذق انک انت العزیز الکریم، فرمایا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ جو سزا ہوگی، ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی ہے جس میں آج تم شک کر رہے ہو، آج تم اس پر یقین نہیں کرتے ہو۔ اللہ تمہیں آج سمجھا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، لیکن تم آج شک میں مبتلا ہو کہ یہ ہونا بھی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی ہے کہ نہیں، اور پھر سزا کیا ہونی بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ سزا جس میں آج تم شک میں مبتلا ہو، یہ کل تمہیں ملے گی۔ ان کے مقابلے میں
وہ بندے ہیں، ایک یہ اسیم ہیں، ایک متقین ہیں جی، ایک یہ ظالم ہیں اور دوسرے وہ عادل ہیں، جو عدل و انصاف دنیا میں کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں۔ ایسے متقین کے لیے ان المتقین فی مقام امین، وہ ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں امن ہوگا، ایسے مقام پر ہوں گے کہ جہاں کوئی ڈر اور خوف کسی قسم کا نہیں ہوگا، پورا امن۔ نہ تو زندگی کے جانے کا کوئی ڈر اور خوف ہوگا کہ شاید موت آ جائے، نہ صحت کے جانے کا ڈر، اب تندرست و توانا ہوں گے، کوئی بیماری کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کی نعمت کے زوال کا کوئی ڈر اور خوف ہوگا۔ دنیا میں تو چاہے انسان پاس کتنی نعمت ہو جائے، آخر یہ ڈر اور کھٹکا بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، ایک نہ ایک دن کسی وجہ سے وہ نعمت چلی بھی جاتی ہے، تو ڈر لگا رہتا ہے۔ انسان ہر وقت چاہے وہ کتنا دولت مند بھی ہے، وہ بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن جنت وہ مقام امین ہے کہ جہاں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، ہر طرح، بلکہ بوڑھے بچے بھی جوان ہوں گے، پوری جوانی کا عالم ہوگا، اور ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی، اور ان کے زوال کا کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ موت کا بھی۔ فی مقام امین فی جنات وعیون، باغات ہوں گے طرح طرح کے، وعیون، اور ان میں چشمے بہ رہے ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق، ان کو پہنایا جائے گا باریک ریشم سے اور دبیز ریشم سے۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق موٹا ریشم، یعنی جس طرح کا وہ لباس پسند کریں گے، ریشمی لباس یا اور بھی کوئی پسند کریں گے لباس، اور اس میں بھی جو کوالٹی پسند کریں گے وہ ان کو پہننے کے لیے ملے گا۔ اور متقابلین، جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہوگا، پیٹھ ایک دوسرے سے نہیں پھیریں گے، بلکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بڑے خندہ پیشانی بات چیت کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر کچھ رنجشیں تھیں بھی اللہ کے لیے، تو وہ بھی ان کی ختم ہو جائیں گی، زائل ہو جائیں گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، متقی ہیں تو ان کے دلوں میں کچھ اگر ایک دوسرے کے بارے میں انسانی تقاضے کے تحت کچھ پیدا بھی ہو گئی تھی کدورت، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کو نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، گاؤ تکیہ لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے پلنگوں پر، صوفوں پر بات چیت میں مصروف ہوں گے۔ متقابلین، قرآن نے یہاں متقابلین فرمایا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ کذالک، اے مخاطب یہ اسی طرح ہوگا، اور یہ یقیناً ہونا ہے۔ مزید یہ کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم نے ان کی شادیاں کر دی ہیں، وہاں جنت میں ان کی شادیاں کرائیں گے ایسی عورتوں سے جو بحور عین، موٹی موٹی آنکھیں رکھنے والی، گوری گوری رنگت والی خوبصورت عورتوں سے ان کی شادیاں کرائی جائیں گی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، اور وہ طلب کریں گے ان جنت میں ہر طرح کے پھل امن سے، جو بھی منگوائیں گے اپنے گھروں میں خادم وہ پیش کر دیں گے، نہ تو ان کے ختم ہونے کا ڈر ہوگا، نہ یہ ہوگا کہ ملیں گے نہیں۔ جس طرح کے پھل وہاں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے بات چیت چل رہی ہوگی تو سامنے پسندیدہ پھل ہر ایک کی مرضی کے وہاں چنے ہوئے ہوں گے۔ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وہاں اس جنت میں کوئی موت نہیں آئے گی، موت کا مزہ چکھ چکے ہیں جو پہلے چکھنا تھا۔ الا الموتة الاولى، جو پہلی موت آ چکی ہے وہی ہوگی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کا بہت بڑا فضل ہوگا، یہ اللہ کا انعام ہوگا، یہ انسانی عمل نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ نزول ہوگا۔ دوسری جگہ پر فرمایا نزولاً من رب الرحیم، نزول کہتے ہیں عربی میں جو ابتدائی مہمان نوازی ہوتی ہے نا، اس کو نزول کہا جاتا ہے۔ جیسے گھر میں مہمان آتا ہے تو اس مہمان کو ابتدائی طور پر کچھ نہ کچھ پھل وغیرہ، پہلے تو پھل وغیرہ رکھے جاتے تھے، آج کل بوتل دی جاتی ہے،
اس کو بوتل دی جاتی ہے، شربت پیش کیا جاتا ہے، یا چائے وغیرہ کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس کو دی جاتی ہے، بعد میں کھانے پینے کا انتظام بعد میں ہوتا ہے جی۔ تو ابتدائی جو مہمان نوازی ہوتی ہے اس کو نزل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، یہ جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اہل جنت کے لیے جو اگلے درجے کی نعمتیں ہیں تو ان کا تو تصور ہی ابھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تو ابتدائی درجے کے کھانے پینے اور ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور انسان کو جنتیوں کو، متقین کو ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ لیکن یہی نہیں، آج اس حوالے سے بھی بڑی غلط بعض لوگ تعبیر کرتے ہیں، اور نوجوان نسل اس میں بھی بہت زیادہ بہراروی کا شکار ہو رہی ہے کہ بعض ہمارے مبلغین و واعظین وہ جنت کے ان ہی چیزوں کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، نعمتوں کو، کہ بس یہی گویا کہ مقصد ہے جنت کا، جنت میں بس یہی ملنے ہیں، کھانا پینا ہے، مزے کرنے ہیں، اور پھر شادیاں ہونی ہیں تو وہاں مزے سے عورتوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر وہ عیاش طبقہ کہتا ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے، چلو یہ جنت میں جو ملنے ہمیں تو یہاں سب کچھ ملا ہوا ہے، ہم بھی تو یہاں مزے کر رہے ہیں، عورتیں بھی جو چاہیں استعمال کریں، جس طرح کی چاہیں کھائیں، جو چاہیں مزے کریں، تو چلو جنتیوں کو وہاں ملیں گی، ہمیں یہاں ملیں گی۔ بھائی یہ جنتیوں کو صرف یہی نعمتیں نہیں ملیں گی، یہ تو ابتدائی درجے کی وہ مہمان نوازی ہوگی۔ اگلے درجے کی جو نعمتیں ہوں گی یہ انسان کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے، صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ابتدائی درجے کی نعمتیں ہوں گی۔ اگلے درجے میں جو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ کی وہ انوارات و تجلیات کی جو رؤیت ہوگی، جس کے لیے ایک مومن آدمی زندگی گزارتا ہے اپنے رب اور مالک کو دیکھنے کے لیے، وہ اگلے درجے میں جو اللہ کے انوارات و تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہوگا، وہ تو سب سے بڑی نعمتیں تو وہ ہیں، اور ان کا وہ جنت میں ہی جا کر پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو اللہ کی تجلیات و انوارات کو دیکھنے کی انسان میں سکت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنی ایک تجلی کی صرف جھلک دکھلائی، اور وہ بھی پہاڑ پر ایک معمولی سی تجلی ڈالی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کی وہ تجلیات، ان کی استعداد انسان میں پیدا ہو جائے گی، اور صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ان کو نعمتیں دی جائیں گی۔ جیسے ایک نوجوان ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے تو معالج اور حکیم اسے یاقوتی استعمال کرواتا ہے، اسے طاقتور معجون بنا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جوارشیں کھلائی جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس میں طاقت و قوت اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اگلے درجے کے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اہل جنت کو اگلے درجے کے لیے جو نعمتیں ملنی ہیں، یہ تو اس کے لیے ابتدائی درجے کی گویا اس کی تیاری ہوگی۔ یہی مقصود نہیں ہے کہ یہی بس جنت میں کھانا پینا ہی ہے اور بس کچھ نہیں، اس کی ترقیات کا اصل عمل آگے ہوگا، اور وہ ترقیات اس کی جو بڑھتی چلی جائیں گی، جنت کے جو اگلے مقامات ہیں، آج دنیا میں ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جنتی کا ترقی کا عمل، اللہ سے محبت کا، اس کو دیکھنے کا، اور اس کے انوارات اور معرفت کے وہ حقائق جو اہل جنت پر ہی کھلیں گے، دنیا میں ان کا کھلنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں جو انسان کو لذت، سرور، اطمینان، وہ سب کچھ ملے گا، اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ قرآن نے فرمایا نا کہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جی وہاں تو بہت کچھ ملے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا یہ سب اس کا فضل ہوگا، تمہارے رب کا، فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اگر کسی کو نصیب ہو گئی جی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْ، اور یہ کامیابی کس سے ملے گی؟ یہ جنت کی نعمتیں، یہ اللہ کا دیدار، اور یہ مقام قرب، یہ مقام امن کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جس نے اس قرآن سے تعلق لگایا، قرآن سے تعلق جوڑا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا۔ ایسے نہیں محض خواہشات سے تمہیں جنت مل جائے گی، خواہشات سے اللہ نے کچھ نہیں دینا۔ یہ خواہشات سے نہ تو دنیا کوئی بنتی ہے، نہ ہی آخرت بنتی ہے۔ آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو عمل چاہیے، جو کردار چاہیے، وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں۔
اور اپنے عمل و کردار کو درست کرنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے اے پیغمبر آسان کر دی ہے آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی آپ کی جو اپنی زبان ہے عربی، اور سب سے پہلے جو اس کو سمجھنے والے ہیں اہل عرب ہیں، ان کی مادری زبان ہے عربی، تو ان کے لیے آسان ہے اس کو سمجھنا، اور جب وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو سمجھنے کے بعد اگلا درجہ اس پر عمل ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو آسان کر دی ہے بلسانک، آپ کی اپنی زبان میں ہونے کی وجہ سے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، رہنمائی لیں، اور جو ان کو اس کے نتیجے میں آگے انعامات ملنے ہیں اس کے قابل اپنے آپ کو بنائیں۔ اور آج مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ عجمی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں۔ آج قرآن کو علماء موجود ہیں سمجھانے والی اپنی زبان میں، ترجمے موجود ہیں، انسان خود ان کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے، لیکن سمجھنے والے تو بنے۔ آج قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہر ایک جماعت اور ہر ایک گروہ نے اپنا کوئی ایک لٹریچر منتخب کیا ہوا ہے، اسی کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، اور اس کے مطابق اگلے درجے میں عملی سسٹم اور نظام بنانے کا تو ذہنوں سے خیال ہی نکل چکا ہے کہ بس ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلنا ہے۔ نہیں، قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس سے تذکر حاصل کیا جائے، پھر اس کے مطابق اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھریلو زندگی کو، اپنی قومی زندگی کو اور بین الاقوامی زندگی کو اس کے مطابق ڈالا جائے۔ یہی ہے در حقیقت آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا۔ وگرنہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب اور اس کی گرفت آتی ہے۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اے پیغمبر آپ بھی انتظار فرمائیں، انتظار کریں، وہ وقت ان پر آئے گا، دنیا میں بھی عذاب اور سزا کا آئے گا، اور بے شک یہ بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ قرآن نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو بات فرمائی، اخیر میں بھی اسی کو بیان فرما کر گویا کہ سورت کی ابتدا اور اس کے آخری حصے کو آپس میں مربوط کر دیا۔ پہلے شروع میں فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس، ان پر ایسا، ان کی معاشی بدحالی، غربت، بھوک کی وجہ سے ایسا دھواں ان کو نظر آئے گا کہ وہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا، جو آسمان پر چھایا ہوگا۔ یغشی الناس، لوگوں پر چھایا ہوگا، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو ان کو سوائے دھوئیں کے کچھ نہیں نظر آئے گا۔ وہ یعنی ان کو عذاب اور سزا ملے گی دنیا میں بھی، اور آخرت کی سزا کا بھی ذکر کیا۔ تو اس سزا کا یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مکہ والے منتظر تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت آج نہیں کل ختم ہوئی، یہ ان کے لیے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں ہوئی تو وہ کہا کرتے تھے کہ بس یہ ختم ہوئے، ان کی موت آئے گی تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، بس ان کی حیات تک ہے، زندگی تک ہے۔ قرآن نے فرمایا نہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا سلسلہ نہیں منقطع ہوگا، آپ کے دشمن کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ جی، آپ کا دشمن ہی وہ ابتر ہوگا، اس کا کوئی نام نہیں لے گا، اس کی ذلت اور رسوائی قیامت تک یاد رکھی جائے گی، لیکن آپ کا سلسلہ قیامت تک کے لیے عزت کے ساتھ انسانیت میں قائم و دائم رہے گا۔ تو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس وقت کا انتظار کریں جب ان کو سزا ملے گی، بدر کے دن جیسے سزا ملی اور آج تک وہ ذلت اور رسوائی سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بس آپ بھی انتظار فرمائیے، اس کے لیے تیاری کیجئے اس وقت کے لیے، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس سورہ مبارکہ کو، سورہ دخان کو، 3 رکوع ہیں اس کے، مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن بڑے جامع انداز میں ایک قومی سطح کے مکمل پروگرام کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اس سے رہنمائی لے کر اپنی ملکی اور قومی زندگی کو استوار اور درست کرنے کی توفیق دے۔